اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے اسی ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اسی قیامت کے ٹاپک کے انڈر میں نے جیسا پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اب میں شروع سے لے کے اینڈ تک قرآن پاک کی 114 جو صورتیں ہیں ان میں سے جو قیامت کے ریلیٹڈ ہیں، قیامت کے ٹاپک جو کہ میں کہتا ہوں کہ یہ مین ٹاپک ہے قرآن پاک کا مین۔ اللہ پاک یہی ہمیں بتانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا ایک خالق اور مالک ہے، اس کی عبادت کرو، نیک کام کرو، اور ایک دن اس کے سامنے تم نے کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ سو اس دن کا ڈر اللہ پاک ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں اس دن سے، تاکہ ہم نیک کام کریں، ہماری ہی بھلائی کے لیے ہیں وہ چیزیں، ہمارے ہی فائدے کی وہ کام ہیں۔ تو یہ مین ٹاپک ہے، جگہ جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ پاک ہمیں یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ ڈر نہیں ہوگا اگر کسی نے پوچھنا نہیں ہے، اگر یہ جو بھی ہم یہاں اعمال کر رہے ہیں اس کا کسی نے پوچھنا ہی نہیں، تو پھر ہم جو مرضی کرتے پھریں، پھر ہم کیوں اچھائی کی طرف آئیں اور کیوں برائی کی طرف نہ جائیں؟ کیونکہ برائی میں تو اٹریکشن بھی ہے، لذت بھی ہے اسی میں ہی، کسی کا حق چھیننا، اپنے طاقت ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، جو مرضی کرتے پھریں ہم لوگ۔ تو ایسا کیا چیز ہو سکتی ہے کہ یہ انسان اچھائی کی طرف آئے اور برائی کی طرف نہ جائے؟ وہ یہی ہو سکتی ہے کہ ایک دن جو اچھائی کی طرف جائیں گے ان کو الٹیمیٹلی نعمتیں مل جائیں، الٹیمیٹ نعمتیں ان کو مل جائیں گی، ان کو ہر لحاظ سے ہمیشہ ہمیشگی کے لیے ساری، کبھی موت نہیں آئے گی، اور ہمیشگی کے لیے ایسی جنتیں اور ایسے انعامات اور ایسے تحفے مل جائیں گے کہ وہ ان کو جو انہوں نے اس دنیا میں جن جن چیزوں برائیوں کی طرف سے رکے ہوئے ہیں ان کے انعامات ان کو مل جائیں گے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو نہیں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس چیز کو جھٹلاتے رہے ہیں کہ کبھی کھڑے بھی ہونا ہے، زندہ دوبارہ ہونا ہے، جب مٹی میں مل گئے تو دوبارہ کیا زندہ ہونا ہے، اور جو مرضی کرتے پھرے، اللہ کا بھی انکار کرتے پھرے، اور چاہے اللہ کا انکار کرتے رہے، اللہ کا انکار نہیں بھی کرتے رہے، لیکن اپنے کام ایسے کرتے رہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کل کو کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو ان کو پھر سزا ملے گی۔ ظاہری بات ہے اگر نہیں ملے گی تو وہ کیوں رکیں گے؟ تو یہ مین قرآن پاک کا ٹاپک ہے جو کہ جگہ جگہ پہ اللہ پاک اسی ٹاپک کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ وہی اسی لحاظ سے میں یہ اب ایسا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارا آلریڈی قیامت کا ٹاپک چل رہا تھا جس میں ہم نے 51 آیات جو ہے وہ کی ہیں، ویڈیوز کی ہیں، مختلف آیات ان میں سے 51 ہیں یا 53 ہیں۔ تو اب شروع سے لے کے اینڈ تک جو جو بھی صورتیں، خاص کر کے جن کے شروع میں ہر صورت میں یہ موضوع تو بیان ہوا ہے، اور بڑی ڈیٹیل سے ہوا ہے، کسی میں آگے جا کے ہوا ہے، کسی میں اینڈ پہ ہوا ہے، ہر کچھ صورتوں، ہر کچھ آیات کے بعد ضرور ہوا ہے، لیکن میں وہ والی صورتوں کو چوز کر رہا ہوں 114 صورتوں میں، جن کے شروع میں ہی بات ہی یہاں سے سٹارٹ ہوئی اور پھر آگے ڈیٹیلز بیان کی گئی ہیں۔ اسی سلسلہ میں یہ آج کی جو پہلی سورہ ہے، مطلب اس سلسلہ کی وہ 11 نمبر سورہ ہے اس کی۔ اب سے، اور دوسری چیز یہ کہ اب سے میں، کیونکہ کافی ساری آیات کو پڑھنا ہوگا، تو میں صرف اردو ہی پڑھوں گا اور کچھ زیادہ ڈیٹیلز بھی نہیں کروں گا۔ آپ خود ہی، آپ کے سامنے وہ آیات آ جائیں گی، آپ اس سورہ کو خود نکالیے اور اس سورہ کو خود پڑھیے، عربی میں بھی پڑھیے، ترجمہ بھی پڑھیے، کوئی تفسیر پڑھنا چاہیں اس پہ خود غور و فکر کریں۔ میں مینلی اس کا ترجمہ آیات کا پڑھتا جاؤں گا ترتیب سے، کچھ آیات 10 15 20 میکسیمم، اگر چھوٹی ہوئیں تو 15 20، بڑی ہوئیں تو 10 1، تو وہ میں ترجمہ پڑھ دیا کروں گا، اس میں سے تھوڑی سی ہلکی سی اگر کچھ کسی آیت میں اگر ڈیٹیل بتانے والی ہوئی تو بتا دی، ورنہ میں وہ پڑھوں گا اور پھر آپ خود اس پہ غور و فکر کریں۔ اچھا، اسی سورہ نمبر 11 ہے،
سورہ ہود اس کا نام ہے، ہود نام ہے سورہ کا، اور 11 نمبر سورہ ہے۔ اس کی پہلی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ ہمیں معلوم ہی ہے کہ اللہ پاک جو کہ حکیم ہے، باخبر ہے، وہ اس کی طرف سے۔ سورہ آیت نمبر 2، یہ کہ اللہ کے سوا، اچھا کیا وہ کی گئی ہیں، آگے اس کی اب ڈیٹیل شروع ہو گئی ہے، کیا آیتیں کی گئی ہیں، وہ آیات آگے پیش کی جا رہی ہیں، اس میں ایک پیغام کیا ہے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اس آیت میں ایگزیکٹلی جو میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں جو ڈیٹیلز بیان کی ہیں اس آیت میں، وہ بڑی ایک اچھی مختصر سے طور پہ بیان ہو گئی ہیں ساری، کہ اللہ کی عبادت کرو، مینز تمہارا خالق مالک ہے، اس کی عبادت کرو، اور تمہارے پاس ڈرانے اور بشارت دینے کہ ڈرانے والا عذاب سے، اور بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا ان جنتوں کی، ان لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں، اور جو برے کرتے ہیں ان کو ڈرانے والا۔ آیت نمبر 3، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہی بات اگین کنٹینیو ہوئی، ہم نے پہلی آیت میں یہ پڑھا نا کہ ایسی کتاب کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، کہ اس کتاب جو قرآن پاک ہے اس کی آیتیں پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں، کہ تمہارے سمجھنے کے لیے صاف صاف بیان بھی کی گئی ہیں۔ وہ یہ ساری آگے ہم آیات پڑھ رہے ہیں کہ، اور اس آیت میں بڑی ضروری ہے، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ خود ضرور اس کو دیکھیے گا، اس کے شروع میں ہی یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب کی سے ہی معاف کرواؤ۔ پہلے تو یہ ہے کہ رب سے معاف کرواؤ، کوئی اور بیچ میں نہیں ہے، رب سے معاف کرواؤ، کسی اور کے تھرو آنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی اور سے معاف مت کرواؤ، یا یہ بھی نہیں کہ کسی اور کے تھرو آ کے کرواؤ، اپنے رب سے معاف کرواؤ، وہی تمہارے قریب ہے۔ اچھا، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ پھر اسی کی طرف متوجہ بھی رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر چلے جانا ہے اور کہیں اور بھی اپنا وسیلے، یا مطلب کسی اور کے تھرو یا کسی اور کی طرف، یا یہ کہ اس کی طرف سے آئیں گے تو شاید رب کی طرف ہی متوجہ رہو، ہر وقت تمہارا دھیان رب کی طرف رہے، کہیں اور نہ جائے۔ یہ آپ اس پہ خود غور کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 4، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگین وہی قیامت والا کہ اللہ کی ہی طرف جانا ہے، وہی بات دیکھیں بار بار رپیٹ کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 5، یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں اور وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ یہ آیت ہم پہلے آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں توحید اور شرک کے ٹاپک میں، کسی نے تفصیل سے یہ دیکھنے ہوں تو توحید اور شرک کی جو ہے وہ پلے لسٹ ہے، وہ ساری اس میں سے دیکھ سکتا ہے۔ اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی بات ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہو، اسی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری دلوں کی، تمہاری ظاہر کردہ، تمہاری پوشیدہ ہر بات جانتا ہے، وہ اس ہر دلوں کی تمہاری بات جانتا ہے، تو اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسے ہی بتاؤ۔ آیت نمبر 6، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اگین لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے، اور کس نے کہاں رہنا ہے اور کس نے کہاں دفن ہونا ہے۔ سونپے جانا مینز میں وہی جو کہتا ہوں کہ اوور آل زمین ہی ہماری قبر ہے،
تو کوئی دفنایا جاتا ہے، یا ویسے جانور بھی تو دیکھے نا، وہ بھی الٹیمیٹلی زمین کو ہی سونپے جاتے ہیں، تو یہاں بڑا اچھا ورڈ یہ یوز ہوا ہے۔ آیت نمبر 7، اللہ ہی ہے اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ وہ تو نرا صاف صاف جادو ہی ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اسی بات کو کنٹینیو اگین کیا جا رہا ہے، وہی ہے کہ تم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ جو میں اپنی شروع میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ اور لیکن کافر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو جادو وغیرہ کہہ کے۔ سورہ آیت نمبر 8، اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ اس کے پاس آئے گا، ان کے پاس آئے گا، پھر ان سے ٹلنے والا نہیں۔ پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ وہی کافر لوگ، وہی اسی بات کو اگین کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ وہ اس قیامت کے دن کی یا قیامت کے عذاب کے آنے کی مذاق وغیرہ اڑاتے ہیں، ان کو سامنے جب آئے گا تو پتہ لگے گا۔ آیت نمبر 9، اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا دیں پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے، کہ ناشکرا نہیں بننا چاہیے اس آیت میں۔ یہی آیت نمبر 10، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اسے سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے۔ تو یہ دیکھیں، درمیان میں رہنا چاہیے، نہ ہی یہ ہے کہ نہ شکرا بن جانا چاہیے اور نہ ہی شیخی وغیرہ میں شیخی خور بن جانا چاہیے۔ آیت نمبر 11، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔ کہ صبر اصل میں کرنا چاہیے، نہ شکرا نہیں ہو جانا چاہیے۔ آیت نمبر 12، پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کو اگنور کریں۔ سورہ نمبر 13، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کی مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو تو۔ کہ اگر یہ وہ کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گڑھا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ پاک چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ چیلنج ہم 2-3 جگہوں پہ بیان ہوا ہے، ہم نے کافی، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر ایسا ہے تو اس طرح کی کچھ صورتیں تم بھی بنا کے لاؤ، کبھی بھی کوئی نہیں بنا سکا تھا۔ آیت نمبر 14، پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ وہی بات کہ یہ اللہ کے علم سے ہے، اور وہی بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت نمبر 15، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں، اور یہی ان کے یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ وہی اگین کہ جو لوگ اس دنیا کے لالچ میں ہیں ان کے لیے یہاں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ آیت نمبر 16، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں،
اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ وہی جو لوگ اس دنیا کے ہی دنیا داری میں ہی رہ جاتے ہیں، ان کو آگے کوئی نہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا آخرت میں۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کہ سارا کیسے بیان کیا جا رہا ہے، اس سے آگے بھی آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔